بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الافعال المتعدیۃ الی ثلاثۃ مفاعیل، وہ افعال جو متعدی ہوتے ہیں تین مفعولوں کی طرف، ان کے بارے میں آج ٹاپک ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک سوال ہے بس۔ سوال نمبر 127، کم ہی الافعال التی تتعدی الی ثلاثۃ مفاعیل، کتنے افعال ایسے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں الی ثلاثۃ مفاعیل، تین مفعولوں کی طرف؟ جواب نمبر 127، الافعال التی تتعدی الی ثلاثۃ مفاعیل سبعۃ، وہ افعال جو متعدی ہوتے ہیں تین مفعولوں کی طرف وہ سبعۃ، سات ہیں۔ وہی، اور وہ افعال ارا ہے، اعلم ہے، حدث ہے، خبر ہے، اخبر ہے، انباء ہے، و نباء، اور ساتویں نمبر پہ نباء ہے۔ نحو جیسے مثال دے رہے ہیں، یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے عمل دکھا لیں گے ان پر، حسرتوں کو، یعنی ان کو ان کے اعمال کے حسرات کو، ان پر جو حسرتیں ہیں ان کو اللہ دکھا دیں گے۔ اب یری فعل ہے، اللہ فاعل ہے، ہم اس کے لیے مفعول اول ہے، اعمال مضاف، ہم مضاف الیہ مفعول ثانی ہے، حسراتن جو ہے یہ مفعول ثالث ہے۔ تو ارا کی مثال سب سے پہلے آپ کو پیش کی ہے، ارا یری، تو ارا سے یہ یری ہے، فعل مضارع باب افعال، اور یہ تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوا ہے۔ پہلا مفعول ہم ضمیر ہے، اعمالہم مفعول ثانی ہے، حسراتن مفعول ثالث، اللہ فاعل ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ہذہ فوائد، یہاں پہ چند یہ کچھ فوائد ہیں، یا ہونا فوائد، یہاں پہ چند فائدے ہیں۔ ان فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ المفعول الاول یکون اسما مفردا او ضمیرا، پہلا مفعول اسم مفرد ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے۔ واما الثانی والثالث فاصلهما مبتدا و خبر، مگر ان کا دوسرا اور تیسرا مفعول اصل میں مبتدا خبر ہے۔ اچھا، کل ما حقق لمفعولی علم و رعا من الاحکام، ہر وہ چیز جو ثابت ہے علمہ اور رعا کے مفعولوں کے لیے، دونوں مفعولوں کے لیے، یعنی علمتو اور رأیتو کے دونوں مفعولوں کے لیے جو حکم ثابت ہے احکام میں سے، یحقق، وہی حکم ثابت کیا جاتا ہے مطلقاً للثانی والثالث، وہی جو علمتو اور رأیتو کا ہے یا علمہ اور رعا کا ہے، ان کے دونوں مفعولوں کے لیے جو حکم ہے، وہ حکم جو ہے تین مفعول کی طرف متعدی ہونے والے افعال کے دوسرے اور تیسرے مفعول کے لیے سیم وہی حکم ہے۔ یعنی علمتو اور رأیتو کے پہلے مفعول، یعنی مفعول اول کو حذف کر کے ثانی کو آپ ذکر نہیں کر سکتے تھے، ثانی کو ذکر کر کے اول کو آپ کیا ہے حذف نہیں کر سکتے تھے۔ ذکر کریں تو دونوں کو ساتھ ذکر کریں، حذف کریں تو دونوں کو ساتھ حذف کریں۔ اسی طرح ان افعال میں دوسرے اور تیسرے مفعول میں بھی یہی حکم ہے، یا دونوں کو دوسرے اور تیسرے کو ساتھ ذکر کریں یا ساتھ حذف کریں۔ البتہ اول کو حذف کر کے ثانی اور ثالث کو ذکر کر سکتے ہیں، ثانی اور ثالث کو حذف کر کے اول کو ذکر کر سکتے ہیں، یہ آپ کو بتا دیا۔ اچھا، من مفاعیلی للثانی والثالث، تیسرے اور دوسرے مفعول کا حکم ان دونوں کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، علمہ اور رعا کے دونوں مفعولوں کا، من مفاعیل اعلم و ارا، ارا اور اعلم کے مفاعیل میں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فیجوز الغاء العامل بالنسبۃ الیہم، فس جائز ہے عامل کو ملغا کرنا بالنسبۃ الیہما، ان دو مفعولوں کی طرف نسبت دیتے ہوئے، یعنی ثالث اور ثالث کی طرف۔ نحو زید
اعلمتک قائم. اب یہاں جو ہے اعلمتک تین مفعولی تھا، اب کیا کہتے ہیں، تین مفعولی تھا یہاں چونکہ تعلیق ہو گیا، کیسے الغا ہو گیا، الغا. زید مبتدا قائم اس کی خبر، اعلمتو یہ ان دونوں کے درمیان میں آ گیا، لہٰذا یہاں الغا جائز ہے. اچھا پھر کیا ہے، اعلمتو فعل و فاعل کا اس کے لیے مفعول اول ہے، زید مفعول ثانی تھا، قائم مفعول ثالث تھا. اب ثانی اور ثالث کو الغا کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا. یعنی الغا کا مطلب لفظاً اور محلاً معناً عمل کو باطل کر دیں. وَيُعَلَّقُ الْفِعْلُ عَنْهُمَا اور تعلیق بھی کیا جاتا ہے ان دونوں سے فعل کو. جس طرح الغا کیا جا سکتا ہے جائز ہے، اسی طرح تعلیق بھی کیا ہے جائز ہے، لیکن یہ کس کے لیے، مفعول ثانی اور ثالث کے لیے، اول کی بات نہیں ہو رہی. اچھا جیسے نحو اعلمت زیدا لامر قائم، میں نے زید کو پہچانوایا کہ امر کھڑا ہے. اب یہاں کیا ہے، اعلمتو فعل و فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول اول ہے، یہاں تعلیق کر دیا گیا چونکہ لامر مفعول ثانی پہ لام کیا ہے اس پہ داخل ہو گیا جو صدارت طلب ہے، لہٰذا اعلمتو کو مفعول ثانی اور ثالث سے تعلیق کر دیا اور مفعول ثانی اور ثالث کو رفع دیا. تو لام ابتدا کا ہے، امرن کیا ہے مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے، یہاں تعلیق ہو گیا چونکہ لام ابتدا صدارت طلب ہے. ولا يجوز كل ذلك للمفعول الاول، ہاں یہ سب کچھ جائز نہیں ہے مفعول اول کے لیے. اعلمتو اور ارا کے مفعول اول کے لیے، اریتو یا ارا، اعلمتو یا اعلما، ان کے مفعول اول کے لیے کیا ہے، یہ حکم جائز نہیں ہے. یعنی تعلیق والا حکم اور الغا والا حکم پہلے مفعول کے لیے درست نہیں. فائدہ نمبر 3، اما بقیت الافعال، مگر باقی افعال، وہی نبأ، انبأ، حدث، خبر و اخبر. کتنے ہو گئے، 5 افعال. فلم تقع غالباً تعدیتها الى 3 مفاعل فی کلام العرب، پس ان کا غالباً جو ہے متعدی ہونا واقع نہیں ہوا ہے 3 مفعولوں کی طرف عرب کے کلام میں. الا مگر، وہی مبنیۃ للمجہول، جب ان کی مجہول بنایا جائے تو پھر یہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے. ویسے جو ہے یہ اکثر جو ہے 3 مفعول کی طرف عرب کے کلام میں متعدی نہیں ہوتے ہیں. نحو جیسے مجہول بنانے کی صورت میں 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہونے کی مثال، انبئت زیدا فاضلا، مجھے خبر دیا گیا کہ زید فاضل ہے. اب انبئت یہ کیا ہے، فعل مجہول ہے تو اس کے لیے نائب فاعل ہے، یعنی مفعول اول نائب فاعل بن گیا، زیدن مفعول ثانی، فاضلاً اس کے لیے مفعول ثالث ہے. یہ دیکھو مجہول کی صورت میں یہ 5 افعال نبأ، انبأ، حدث، خبر، اخبر، یہ 3 مفعول کی طرف کیا ہے متعدی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر یہ متعدی نہیں ہوتے ہیں کلام عرب میں 3 مفعولوں کی طرف. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.